جو باقی بچا موبائل. اب کیا کر رہے شیطان؟ ہماری قوم ہماری نسل کے جوانوں کو لگانے کے لیے شیطانوں نے کیا کر دیا؟ 2 GB ڈاٹا فری. کون سا؟ 2 GB ڈاٹا. لے بیٹا 2 GB ڈاٹا اور مر رات کے 2 بجے تک. پھر بیٹھا وہ نالے کے کنارے, نالے کی دیوار پر, پل کی دیوار پر, جو سڑل ندی ہے جہاں بوئی باس مار دی, وہاں بیٹھا. ابھی ہم جائیں گے جلگاؤں, ابھی لوٹیں گے ہم جلگاؤں, تو میں نے اپنے شہر میں دیکھا کہ مسجد اقصی کے پاس سے ایک نالا جاتا ہے, پیچھے سے انتہائی بدبو آتی ہے. لیکن جتنی منڈیر ہے, ابھی ہم رات کو 1 بجے بھی پہنچیں گے تو وہ منڈیر پر بچے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے جوان, اور ان کے ہاتھ میں موبائل ہے, اور 4-4 5-5 مل کر موبائل پر جوا یا موبائل پر گیم آن لائن کھیل رہے ہیں. تباہی کا پورا پلان بنایا جا چکا ہے. اس لیے اللہ نے میری بیٹیوں اور میرے بھائیوں, اسی لیے اللہ نے آپ کو اور مجھے یہ پیغام دیا تھا کہ اے ایمان والو, اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ, اور اپنے گھر بار والوں اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہم اپنی اولاد سے بڑا پیار کرتے ہیں. ماں کی محبت, اللہ کی قسم, دنیا کی کوئی طاقت ماں کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ماں کی محبت اور ماں کی ممتا کی مثالیں دی جاتی ہے, اور ماں دکھاتی ہے دنیا والوں کو کہ اگر کسی وقت میں رات بھر جاگنا پڑے اور بیٹا یا بیٹی اگر معصوم اس کا لاڈلا یا لاڈلی اگر بخار میں تپ رہی ہو, تو ہم نے کئی مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ باپ سو بھی جائے, لیکن ماں اگر بچہ بخار میں تپ رہا ہو, بیٹی بخار میں تپ رہی ہو, تو ماں رات بھر جاتی ہے. 9 مہینے کس طریقے سے وہ اپنے اولاد کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے, وہ درد, وہ احساس ایک عورت بھی سمجھ سکتی ہے. لیکن میری بہنوں, میری بیٹیوں, اگر آپ ان اولاد کو جن سے آپ محبت کرتے ہیں, ان اولاد سے آپ دل سے زیادہ محبت, اپنے آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں, لیکن اللہ آپ سے, ہم سے, مردوں سے, عورتوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. آج سے 4 دن پہلے مولانا ایک ویڈیو آیا, 13 سال کے بچے نے آتم ہتیا کر لیا, کود کر جان دے دیا. اب کیوں کودا وہ کود کر جان دے دیا؟ کیوں؟ صرف اتنی سی بات پر اس نے آتم ہتیا کیا کہ اس کے ہاتھ میں سے اس کی ماں نے موبائل چھین. ہم کو احساس کیوں رہا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بڑی بڑی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. میں آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس میں گیا, مولانا, تو آپ تعجب کریں گے کہ 2 سال کے معصوم بچوں کو اتنا موٹا موٹا اینک والا چشمہ لگ گیا ہے. ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کی سب دیر اس چیز کی ہے, موبائل. ایسی عادت مانے والی بچے نہیں, ماں نے ڈالی, کیونکہ ماں بچہ جیسے ہی روتا ہے اس کے ہاتھ میں موبائل تھما دے. اور ابھی کچھ بچوں کی, اچھا تعویذ لینے آئے, موبائل کا تعویذ لیا ہوا تو دے دو, تعویذ لینے آئے, ایک عورت کو تعویذ لینے آئے, مفتی صاحب میرا بچہ موبائل ہی چھوڑ رہا, کوئی تعویذ دو. میں نے کہا بھائی ابھی تک کے موبائل کا تعویذ لانچ نہیں ہوا, موبائل کا تعویذ لانچ نہیں ہوا. اچھا میں نے کہا کیوں کیا مسئلہ ہے؟ مفتی صاحب موبائل دوں گی ہاتھ میں تو دودھ پیے گا, موبائل دوں گی ہاتھ میں تو کھانا کھائے گا. ہو گئے عادت کچھ بچوں کی ایسی بن گئی. میں میری بیٹیوں کو سے کہتا ہوں
کہ سچ مچ اگر اولاد سے پیار ہے، محبت ہے، تو اللہ کے واسطے ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کا بہترین انتظام کرو، ورنہ یہ جملہ سن لو، یہ جملہ سن لو، کل حشر کے میدان میں، اللہ کی عدالت میں، اللہ کے دربار میں یہی اولاد ماں باپ کو مجرم بنا کر کھڑا کرے گی اور کہے گی اے اللہ یہ میری ماں ہے اس کو پکڑ، اے اللہ یہ میرا باپ ہے اس کو پکڑ، اس سے دنیا کا ہر عیش آرام مجھے دیا، دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم مجھے دیا، میرے نام پر گھر پلاٹ کھیتی دنیا کے ہر چیز کیا، دنیا کی کوئی تکلیف مجھے آنے نہیں دیا، لیکن اے اللہ یہ بیٹیاں کہے گی، یہ بیٹے کہیں گے اے اللہ یہ میرا باپ ہے اس کو پکڑ، اے اللہ یہ میری ماں ہے اس کو پکڑ، دنیا کی ہر چیز انہوں نے دینے کی فکر کی تھی، لیکن میری اسلامی، دینی، روحانی، ایمانی تربیت کا انتظام صحیح انداز میں نہیں کیا تھا۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان مکاتب کو معمولی مت سمجھو۔ مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد محترم، جن کے لیے کعبۃ اللہ کھولا جاتا تھا اور جن کے ہاتھ میں کعبہ کی چابی بھی دی جاتی تھی، مجھے گرو ہے، فخر ہے اس بات پر کہ اس شخص کا میں شاگرد ہوں۔ آج سے 45 سال پہلے مولانا علی ندوی نے جملہ کہا تھا کہ مسلمانوں گلی گلی میں مدرسے اور مکاتب کھول دو، جال بچھا دو، گلی گلی میں مدرسہ کھول دو۔ تو اس زمانے میں سمجھ میں نہیں آتا تھا مولانا، تو سمجھ میں نہیں آتی تھی بات۔ مولانا نے 45 سال پہلے جملہ کہا کہ مسلمانوں گلی گلی میں مدارس اور مکاتب کا جال بچھا دو۔ مولانا خلافت صاحب اس وقت بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، آج اس وقت اب بات آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ تم نے تو گلی گلی مدرسہ نہیں کھول پائے، تم گلی گلی میں مکتب کھول نہیں پائے، لیکن شیطانوں نے گھر گھر میں اپنا مکتب، اپنا مدرسہ کھول ٹی وی کی شکل میں۔ پہلے تو گھر میں کھولا تھا، اب تو میرا خیال شاید کوئی ہاتھ ایسا باقی نہیں ہے کہ جس ہاتھ میں یہ دجالی فتنہ نہ ہو، یہ شیطان کا فتنہ نہ ہو۔ ضرورت سے اوپر اٹھ کر لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہم جانتے ہیں کہ جو ہمارے بچوں کو سکھا رہا ہے اے فار ایپل اور بی فار بولو بولو بال، ہم جانتے ہیں کہ دنیا والے اس کو کیا لے رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک بی ایڈ ٹیچر، ایک بی ایڈ ٹیچر، ایک پروفیسر، ایک لیکچرر، ایک میڈیکل کالج میں پڑھانے والا، ایک جونیئر سینئر کالج میں پڑھانے والا کیا تنخواہ لیتا ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کر میں بیٹیوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ تم خود دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ ہم اپنے بچوں کو جہاں مکتب میں قرآن کی تعلیم لینے بھیجتے ہیں، وہاں ہم کیا فیس دیتے ہیں؟ کیا فیس ہے مولانا آپ کے یہاں؟ بولو نا، ماشاءاللہ 50 روپے فیس۔ بولو زور سے ایک بار الحمدللہ، بولو زور۔ کیا فیس ہے؟ 50 روپے۔ میرا خیال اس سے بھی 50 بچے ایسے ہوں گے جن کو تم کو یہ بولنا پڑتا ہوگا 3-4 دن کے بعد، بولنا رہتے ہیں آپ کو۔ ہنسی کی بات نہیں، میں کچھ اہم بات آپ کو ہنسی میں سمجھا رہا ہوں۔ یہ چھوٹے بچے نا مولانا خالد صاحب، یہ جب انگلش ٹیوشن کو جاتے ہیں، ذرا غور سے سننا یہ جملہ میری بیٹیوں، یہ جب انگلش ٹیوشن کو جاتے ہیں، میتھ کے ٹیوشن کو جاتے ہیں، 9th اور 10th کے ٹیوشن کو جاتے ہیں، تو مولانا انگلش پڑھانے والی میڈم 700 روپے لے رہی، 500 روپے لے رہی، برابر بولو بھائی میں برابر ایک دم۔ اب ذرا سوچو اب کیا ہو رہا ہے، دیکھو میں بالکل ایک آج سادے انداز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اب یہ چھوٹے سے بچوں کے ذہن پر کیا اثر پڑتا ہے یہ دیکھو آپ۔ اب ان کے ذہن پر یہ اثر پڑتا ہے کہ ابو جان انگلش والے کو 500 روپے دیتے، ابو جان میتھمیٹک والی ٹیچر کو 500 روپے مہینہ دیتے، اور ابو جان کو 3 مرتبہ بولنا پڑتا قرآن کے 50 روپے دیتے۔ اب ذرا غور کرو اس جملے پر، یعنی بچپن سے ان بچوں کے معصوم ذہنوں پر یہ نقش ہو جاتا ہے کہ انگلش کا ٹیوشن 500، میتھمیٹکس کا ٹیوشن 500، قرآن کا مکتب کا ٹیوشن کی فیس 50۔ تو بچپن سے اس کے ان کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ شاید قرآن کی تعلیم اتنی اہم نہیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے،
یہ چھوٹی بات نہیں ہے. میں اکثر جگہ پر کہتا ہوں کہ مولانا خالد صاحب، مولانا خلافت صاحب، میں آج بھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں امت کو یہ احساس دلاتا ہوں. کیا احساس دلاتا ہوں؟ کہ مولانا یہ جو موبائل ہے نا، یہ جو موبائل، یہ قوم 249 روپیے یا 349 روپیے کا منتھلی ریچارج اس میں مار رہی ہے. اور سبحان اللہ، عورت کا موبائل الگ، شوہر کا موبائل الگ، بیٹی کا الگ، پوریا کا الگ. کتنے ہو گئے؟ اب کیلکولیٹ کر لو، 250 سے 4 کے کتنے ہوئے ہیں؟ ارے بولو مولانا، آج ایسی سادی بات ہے، اوریجنل بات ہے، سمجھا؟ 1000 روپے. اور آگے بڑھ کر سن لو مولانا، اگر آپ نظر دوڑائیں گے نا تو آپ کو گھروں پر الٹی چھتریاں بھی نظر آئیں گی. ہے کیا الٹی چھتری؟ معلوم آپ کو الٹی چھتریاں کا مہینے کا 650 روپے. حافظ صاحب کتنا؟ 450، 550. جتنے چینل بڑھائیں گے اس کے حساب سے اس کی قیمت الگ بڑھے گی. اب ذرا سوچو، اب تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے سوچو کہ اگر ہم الٹی چھتری کے لیے، گھر میں ناچ گانا دیکھنے کے لیے، اپنی اولاد کو دکھانے کے لیے، اور وہ ناچ گانا دیکھنے کی اور سیریل دیکھنے کی اتنی فکر ہوتی ہے مولانا، کہ اگر 28 دن ہو گئے، 2 دن کے بعد میں ٹی وی کا ریچارج ختم ہونے، یہاں کو سب کے آنے کو، سب کے بیٹھنے کو، سب کی حاضری کو بے انتہا قبول مولا. دنیا آخرت دونوں جہاں میں اس کا بہتر بدلہ نصیب فرما. میرے مولا، ہمارے ان بچوں کو جو دین کی تعلیم دینے کا کام کر رہے ہیں، ان تمام حفاظ، تمام علماء، تمام خدام کو دنیا آخرت دونوں جہاں میں بہتر صلہ، بہتر بدلہ نصیب فرما. میرے مولا، ہماری بیٹیوں کی خاص طور سے حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی خاص طور سے حفاظت فرما. مولا، شیطانوں کے منصوبے، شیطانوں کی پلان بڑے خطرناک ہے. وہ ہمارے بچوں کو نگل لینا چاہتے ہیں، ہمارے بچوں سے دین، ایمان، اسلام سب کچھ چھین لینا چاہتے ہیں. میرے مولا، شیطانوں کے پلان، شیطانوں کے منصوبوں کو ناکام فرما. میرے مولا، مدارس کی، مساجد کی، مراکز کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما. علماء کی خاص طور سے مولا حفاظت فرما. میرے مولا، ہر قسم کی چھوٹی بڑی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. مولا، ہر قسم کی چھوٹی بڑی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. ہر قسم کی چھوٹی بڑی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. مولا، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر، ایمان پر زندہ رکھ. موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی، کرنے والی موت نصیب فرما. مولا، جو یاد آ گیا مانگ لیا، جو یاد آ گیا مولا وہ مانگ لیا، جو مانگ لیا وہ بھی نصیب فرما. جو مانگنے سے رہ گئے، اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فیض وہ بھی ہمیں نصیب فرما. ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.